گفتگو کریں. انہوں نے 1980 میں 12 ملین درہم ایک ایسے شہزادے کو دے دیے جن کے ساتھ ان کی کبھی ملاقات نہیں ہے, ان کی کوئی تصویر ان کے ساتھ نہیں ہے, وہ کبھی زندگی میں قطر نہیں لے کے گئے, قطر تشریف نہیں لے کے گئے, لیکن 12 ملین درہم انہوں نے قطر میں انویسٹ کر دیے. اور اس کے بعد ان 12 ملین درہم نے ماشاءاللہ اتنی رقم جنریٹ کی کہ وہ بلینز آف ڈالرز میں کنورٹ ہو گئی, اور وہ یہاں پر ہر جگہ کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے. آج جو سوالات اٹھے, آج جو گفتگو ہوئی, اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جو 1999 میں 1999 میں جو بات کی گئی ہے کہ حدیبیہ کا لون سیٹل ہوا ہے, وہ لون شہزی نقوی نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ اسے رحمان ملک کی رپورٹ سے پتا چلا تھا کہ یہ پراپرٹی نواز شریف صاحب کی ہے, اور انہوں نے اس کو اس میں شامل کر دیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہ 99 میں اٹیچمنٹ ہی ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ آخر 34 ملین ڈالر پھر نواز شریف صاحب نے اس کے کیوں پے کیے, ان کی فیملی نے کیوں پے کیے, اگر یہ پراپرٹیز ان کی نہیں تھی. اگر وہ کہتے ہیں کہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ شہزی نقوی نے صرف ایسے ہی کر دی تھی اور تصدیق نہیں کی تھی کہ یہ پراپرٹیز نواز شریف صاحب کی ہیں یا نہیں ہیں, تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ 34 ملین ڈالر کی بھاری رقم نواز شریف فیملی نے التوفیق بینک کو کیوں پے کی اگر یہ پراپرٹیز ان کی نہیں تھیں, اور اس کا چارج جو اس کے اوپر لگایا گیا تھا وہ کیوں ختم کیا گیا. دوسری امپورٹنٹ بات جو جج صاحبان نے آج ریز کی ہے, انہوں نے کہا کہ آپ چلے بھول جائیں مریم نواز شریف صاحبہ کی 1 منٹ ملکیت کے معاملے کو, آپ یہ بتائیں کہ حسین نواز صاحب کیسے مالک ہیں ان پراپرٹیز کے. جو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ 2006 میں ایک صاحب ہے جمیس, ان کو اپوائنٹ کیا گیا, ایک صاحب ہے وقار, ان کو اپوائنٹ کیا گیا, جنہوں نے فزیکل ٹرانسفر کی شیئرز کی اور فزیکل ٹرانسفر کی سیل ڈیڈ کی حسین نواز صاحب کو. تو اگلا سوال پہ جج صاحب نے یہ کہا کہ اب آپ کے اپنے آرگومنٹس کے مطابق 2006 میں قانون تبدیل ہو گیا تھا اور یہ طے ہو گیا تھا کہ جو پراپرٹی رجسٹر ہوگی وہ اس کا جو شیئر ہے وہ رجسٹر لکھا جائے گا, اس کی باقاعدہ ایک ڈیڈ بنے گی. تو آپ ہمیں وہ ڈیڈ دے دیں کہ حسین نواز صاحب ان پراپرٹیز کے مالک ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ ظاہر مالک نہیں ہے. تو اس کے جواب میں بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وہ یہ ڈاکومنٹ نہیں دے سکتے, ابھی ان کے پاس نہیں ہے. وہ 1980 کی ڈاکومنٹس کا حوالہ دیتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. وہ 1990 کی ڈاکومنٹس کا حوالہ دیتے ہیں, ان کے پاس نہیں ہے. وہ 2006 کی ڈاکومنٹس کے اوپر ریلائے کرتے ہیں, وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہو, اور سلمان راجہ صاحب نے آج یہ ایڈمٹ کیا کہ کیس میں بہت سارے گیپس ہیں, بہت خلا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جج صاحبان کو انہی خلا کے درمیان ہی فیصلہ کرنا پڑے گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جج صاحب نے جو سوال پوچھے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ایف آئی اے یعنی فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی برٹش ورجن آئلینڈ یہ کہتی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ بینیفیشل اونر ہے نیلسن کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو نیسکول ہے اس کی ملکیت آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں یا نہیں. تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر مریم نواز شریف آپ کے بقول مالک نہیں ہے اور حسین نواز مالک ہے تو حسین نواز صاحب کی ملکیت کا ثبوت کیا ہے. اور پھر جو آخری اس کے اوپر اس وقت جو گفتگو جس کے اوپر آگے بات چلے گی وہ یہ ہے کہ جو فزیکل ٹرانسفر ہوئی ہے شیئرز کی, جو سیل ڈیڈ کی, اس کا ثبوت کہاں ہے. ابھی تک مقدمہ جو ہے وہ یہیں پہ کھڑا ہے کہ منی ٹریل دو, رسیدیں دو, وہ نواز شریف صاحب کے وکیلوں کے پاس نہیں ہے. آگے آپ دیکھ سکتے ہیں جدھر معاملہ جا رہا ہے, اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ وزراء رات کو 12-1 بجے تک اپنے دفتروں میں سوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آخری دنوں کی بات ہے اور آخری دنوں کی وزارتیں لوٹ لی جائیں.
جس طریقے سے سرکار کے فنڈز کو ڈال آؤٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہے جو 1988 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے اور ایک دن میں ایل ڈی اے کے 280 جو پلاٹ تھے وہ انہوں نے اپنے دوستوں کو بانٹ دیے تھے۔ اسی طرح اب پی ایم ایل این کے وزراء اور حکومت اپنے لوگوں میں فنڈز کی تقسیم اسی طرح سے کر رہی ہے، ملک کے وسائل کو اسی طرح سے لوٹا جا رہا ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی تمام جو کوٹری ہے، جو تمام اہم منسٹرز ہیں، ان کو پتا ہے کہ آخری دن ہے۔ ہمیں صرف افسوس یہ ہے کہ اس ساری حکومت اب جانے والی ہو گئی ہے اور دانیال عزیز صاحب کو وزارت نہیں ملی۔ اس کے اوپر ہمارا دکھ ہے، ہم ان کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ علوی صاحب بسم اللہ۔